الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اب زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ مالک الملک نے اپنی مخلوق کو کتابوں اور صحیفوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، اور یہ کتابیں اور صحیفے اپنے رسولوں کو عطا فرمائے کہ جنہوں نے مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ سے متعارف کرایا، اور اللہ تعالیٰ کے قوانین مخلوق خدا کو سنائے، پڑھائے اور سمجھائے، اور جو نور نبوت انہیں ملا تھا اسے مخلوق خدا کے باطنوں کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ سے ملایا۔ لیکن ہدایت صرف ان لوگوں نے حاصل کی کہ جنہوں نے وقت کے رسول کے ساتھ نسبت قائم کی۔ نسبت سے مراد وہ تعلق ہے جو سب سے پختہ اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور وہ محبت ہے جو سب سے عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے کہ جس کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اور وہ غلامی کہ جس میں ہر حکم کی تعمیل کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے نسبت قائم نہیں کی وہ ہدایت سے محروم ہو گئے، بغاوت کا شکار ہو گئے، اور پھر یوں وہ مردار ہوئے۔ ہدایت کے سلسلہ کی آخری کتاب قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے وہ رسول ہیں جو قیامت تک ہادی ہیں اور جن سے قیامت تک نسبت رکھنی ہے، اور قرآن پاک ہی وہ ہدایت ہے کہ جس پر قیامت تک عمل کرنا ہے۔ اب جو بھی نجات اور خدا کی بندگی چاہتا ہے اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قائم کرے، اور اس طرح کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو صرف پیغمبر یا الچی بنا کر نہیں بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے آ کر مخلوق کو سنا دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے درجات اور فضیلتیں عطا فرما کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے خود لوگوں کے شک و شبے کو دور کرنے کے لیے اعلان فرمایا کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں میں بلند کیا، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں میں نے بہت فضیلتیں عطا فرمائیں، کسی کو کسی چیز میں فضیلت عطا فرمائی اور کسی کو کسی چیز میں فضیلت عطا فرمائی۔ کسی نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور کسی کے درجات ان سب سے اونچے و بلند فرما دیے، اور لوگوں کی سمجھ کے لیے بھی فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ جو اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا درجہ عطا فرمایا کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا فرما کر اسی کو سب سے پہلی نشانی بنایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور پھر جبرائیل کو ان کی خدمت پر اتنا مامور فرمایا کہ آسمانوں پر جانے تک وہ ساتھ رہے، اور پھر انہیں وہ طاقتیں عطا فرمائیں کہ جن سے انہیں مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد انتھوں کو تندرست اور بینا کیا، کوڑوں کو تندرست فرمایا، اور مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر زندہ کیا۔ یہ ایسی فضیلتیں ہیں جو میں نے اپنے رسولوں کو عطا فرمائی ہیں، اور ان فضیلتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت والی کتاب قرآن پاک میں تاریخ کے طور پر فرمایا تاکہ لوگ اس سچی اور پرانی تاریخ کو پڑھ کر یہ سمجھ لیں کہ مالک و خالق وحدہ لا شریک ہے، اسی نے پیدا فرمایا ہے، وہی ہمارا رب ہے،
اور اسی کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہ لوگ جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ سچے ہیں، اور ان کے سچے ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے وہ امتیازی طاقت اور فضیلت عطا فرمائی کہ جو کسی اور بندے میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت داؤد نے ایک پتھر سے ساری جالوت کی قوم کو شکست دے دی اور اس کے دماغ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کہ جس کا سایہ 1 میل تک جاتا تھا اور جو اکیلا بڑی بڑی فوجوں کو بھگا دیتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نقطہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اور ایسی فضیلت کہ تمام رسولوں نے یہ التجا و تمنا کی ہمیں بھی اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہونے کا شرف حاصل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں پر چند فضیلتیں عطا فرمائیں۔ پہلی یہ کہ خواہ آنے والا شخص کوئی بھی ہو اس پر 1 میل سے ہی میرا روب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ پہلی امتوں اور رسولوں کے لیے حکم تھا کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کریں، لیکن میری امت کے لیے ساری زمین ہی کو مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں بھی وہ نماز پڑھیں انہیں اجازت ہے۔ پہلی امتوں کے لیے غنیمت کا مال حرام تھا، لیکن میری امت کے لیے اس کو حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں کے لوگوں کے کپڑوں کو اگر ناپاکی لگ جاتی تو حکم ہوتا کہ اس کو جلا دیا جائے یا کاٹ دیا جائے، لیکن میری امت کے لیے حکم ہوا کہ وہ دھو کر اس کو صاف کر لیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائی گئی کہ جس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے کہ کئی بار آپ کو سنایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مقام محمود پر متمکن کیا جائے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شفاعت سب کو نصیب ہوگی۔ اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری نبی بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کو ختم کیا گیا، لیکن سب سے پہلا نبی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا۔ دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں، لیکن آپ کے قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ نے پنگھوڑے میں یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا ہوئی، تو پھر وہ کس طرح افضل ہوئے؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور کیچڑ میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنے ارشادات فرمائے کہ اور کسی نبی کے لیے اتنے ارشادات نہیں فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اگر کوئی بیعت کرے گا تو اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ ہے، اور وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریت پھینکی جو لوگوں کی آنکھوں میں لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں دیکھیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا رہا ہے۔ اذان ہے تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ پھر فرما دیا کہ جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرے گا اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ رسولوں کو درجات اس لیے عطا فرمائے گئے کہ مخلوق خدا یہ سمجھ لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو مالک خالق ہے، بڑی عزت و عظمت والا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے کہ دیکھیں ہم میں سے ہی بندے پیدا کیے اور ہم میں سے ہی بندے ہیں کہ جن کو کتنی عزتیں عظمتیں عطا فرما دیں، اور انہی میں سے سب سے پہلے حضرت آدم کے سامنے سب فرشتوں کو سجدہ کرا لیا۔ یہ ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی سلسلہ میں
جو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ سب سے زیادہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح نبیوں میں فرق نہ کرو اور بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ اس طرح نبیوں کی توہین ہوتی ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پاک سب سے زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سید المرسلین ہیں، لیکن اس خیال سے تھوڑا سا بھی یہ خیال پیدا ہو کہ دوسرا نبی کم ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عزت والے رسول کی عزت میں فرق ہوتا ہے جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے۔ ایک یہودی نے کہا کہ ہمارے رسول موسیٰ سب سے زیادہ رتبے والے ہیں۔ ایک صحابی پیاس بیٹھے تھے، انہوں نے زور سے اس کے منہ پر تمانچہ مارا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ اونچے رتبے والے تھے۔ وہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے اس طرح اس نے مارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح مت بولو اور اس طرح ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت مت دو کہ اس سے دوسرے کی بھی ادبی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن جب سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے تخت کو موسیٰ نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ اس وقت ہوش میں آئے ہیں یا اس سے پہلے ہوش میں آئے تھے کہ دنیا میں ان کو جو بے ہوشی آئی اس کے بدلے میں ان کو ہوش عطا ہوا۔ یہ مثالیں اس لیے عطا فرما دیں کہ لوگ ایک دوسرے کے ضد میں آ کر پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی بے عزتی یا توہین نہ کریں۔ اور یہ قصہ قرآنی تاریخ اس لیے بیان کی گئی کہ مخلوق خدا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت موجود تھی، مشرکین مکہ تھے یا یہود مدینہ تھے یا نصرانی تھے، ان کو ترجیح و ترغیب دی جا رہی تھی کہ تم گزشتہ تاریخ دیکھو کہ رسول آئے اور ان رسولوں کو فضیلت عطا فرمائے گی، اور جن لوگوں نے ان رسولوں سے نسبت قائم کی اور ان کی غلامی اختیار کی وہ تو کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے نسبت قائم نہیں کی وہ ہدایت سے محروم ہے اور یوں ذلیل و خوار ہوئے۔ اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، یہ تاریخ تمہیں یہ گواہی بھی دے گی جب بھی ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آیا تو پہلے رسول کے ماننے والوں نے اسی کو سب کچھ سمجھا اور نہیں سمجھا کہ رسولوں کی عزت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، اور دوسرے رسول کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے، کیونکہ ہدایت تو صرف ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ تمام رسول اسی ایک ہدایت کو لے کر آئے، خواہ وہ آدم صفی اللہ ہے یا ابراہیم خلیل اللہ ہے یا موسیٰ کلیم اللہ ہے یا عیسیٰ روح اللہ ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اسی ایک ہدایت کی تابعداری کرنی ہے اور اسی ایک ہدایت پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اے مشرکین مکہ، ہوش کرو، اب جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں یہ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی پیشین گوئی تمہارے رسول کرتے رہے ہیں کہ ایک ایسے رسول آنے والے ہیں کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور کاش ہم ان کے وقت میں ہوتے تو ہم بھی ان کی امت سے ہوتے۔ تم ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ کیوں موڑ کر اپنی ابدی اور ہمیشہ کی شقاوت کو دعوت دے رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کا غضب حاصل کر کے دونوں جہانوں میں ذلیل ہو رہے ہو؟ اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کرو اور اس کی غلامی اختیار کرو۔ لیکن اس وقت گمراہی یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ مشرکین مکہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے ان کے دادا حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے حضرت ابراہیم نے پیشین گوئی کی تھی اور جنہوں نے دعا کے ذریعے آنے والی نسلوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ ایک ایسا رسول آنے والا ہے یا جس کی غلامی سے ہی تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو گے اور جو تمہارے باطنوں کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ سے ملائیں گے، وہی مشرکین مکہ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑ کر اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور ان کے سامنے سجدے کرتے تھے اور ان بتوں کو خدا کا شریک سمجھتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے بندوں کے بت بنا کر سجدے کرتے تھے اور اپنی اصل تعلیم کو بھول گئے تھے اور ان بتوں کو خدا کا شریک بنا لیا تھا۔ اسی طرح یہود و نصارہ نے یہ تکبر شروع کر دیا کہ ہم تو انبیاء کی اولاد سے ہیں، ہماری سفارش تو نبی کریں گے، ہم جو بھی گناہ کر لیں ہمارے باپ دادا ہمیں اس سے چھڑا لیں گے۔ اس طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو ہدایت لائے ہیں، اس پر عمل کر کے زندگی سلامتی ایمان سے گزارو۔ ایسے وقت میں وہ لوگ بھی حیران ہوئے کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے تو ہم نے اتنے شریک بنا دیے ہیں، وہ اکیلا تو یہ نظام قدرت سنبھال ہی نہیں سکتا کہ جب تک یہ سارے اس کے ساتھ نہ ہوں۔ اور دوسروں نے یہ کہا کہ ہمارے نبی بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، کیونکہ ان کو بھی طاقتیں اور عظمتیں ملی ہوئی تھیں۔ تو مسلمانوں کو خیال پیدا ہوا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا تعارف فرمایا اور یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور زندہ کیا، اور جو خود زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے، یہ کس طرح اس کے ساتھ معبود بن سکتے ہیں، یہ عبادت کے لائق کس طرح شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو زندہ نہیں ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر تو کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو۔ یہ ساری مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اس کو اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اس لیے عبادت کے لائق تو وہی ہے، اور یہ عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ تو وہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ ایسا کون ہے کہ جس کو نیند بھی نہ آئے اور اونگ بھی نہ آئے اور وہ ہمیشہ زندہ بھی ہی رہے؟ مخلوق میں کوئی بھی ایسا نہیں۔ حضرت موسیٰ کو ایک بار خیال آیا تو فرشتے سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سوتا بھی ہے؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کو 3 دن جگا کر رکھو، اور ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں 2 شیشیاں دے دو اور سونے نہ دو۔ چانچہ موسیٰ کے ہاتھ میں 2 شیشیاں دے دی گئیں اور انہیں سونے نہ دیا گیا۔ موسیٰ نے ضد کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ایسا نہ کر سکے، اور آخرکار دونوں شیشیاں آپس میں ٹکرائیں اور ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مجھے نیند آ جائے یا میں سو جاؤں تو یہ نظام قدرت کون سنبھالے گا؟ یہ تو سب درہم بھرم ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے قائم ہے کہ میں زندہ و جاوید ہوں اور نہیں سوتا۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف ہے۔ کیا موسیٰ نہیں سوتے تھے؟ عزیر نہیں سوتے تھے؟ اب کدھر گئے؟ عیسیٰ کدھر گئے؟ اور جو تم بتوں کے متعلق کہتے ہو تو وہ تو بالکل ہی لا شے ہیں کہ ایک مکھی بھی ان کے اوپر بیٹھے تو اس کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ وہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھا سکتے ہیں، اور نہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، بلکہ وہ تو مردہ ہیں۔ ان کو تو تمہاری بیوقوفی نے خدا بنا دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو ہر ایک چیز کی حفاظت فرما رہا ہے۔ کوئی چیز خواہ کہیں بھی ہو، اس کی ربوبیت بھی فرما رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی فرما رہا ہے۔ کوئی چیز ایسے نہیں جو کہ اس کے علم سے باہر ہو۔ ایسا کون ہے کہ جو ہر چیز کو جانتا ہو اور جس کے سامنے ہر چیز ہو؟ یہ بت جن کو تم خدا مانتے ہو، کیا یہ جانتے ہیں؟ یا کیا عیسیٰ ہر چیز کو جانتے تھے؟ یا عزیر کے سامنے کیا ہر چیز تھی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اتنا ہی علم تھا جتنا میں نے ان کو دیا تھا۔ میں جس کو جتنا علم دیتا ہوں وہ اتنا ہی علم رکھتا ہے، اور میرے علم کے بغیر وہ کوئی اور علم نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا کہ میرے سامنے ہی ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اور جب اس کے سامنے پیش ہوں گے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ لب کشائی کر سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا صرف وہی سفارش فرما سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اس طرح فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہے کہ جس کی کرسی ساری کائنات کو سمائی ہوئی ہے، زمینوں اور آسمانوں پر ہے۔ کرسی بیٹھنے والی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا نہیں کہ جو جسم ہو، بلکہ ایسا خیال کرنا ہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور حکومت ہر چیز پر ہے۔ کائنات کی کوئی چیز بھی ہو، خواہ انسان کی اپنی نفسی کائنات ہو یا آفاقی کائنات ہو، جس طرف بھی دیکھیں یہ بات یہاں اور آشکار معلوم ہوتی ہے کہ ایک ایسی طاقت ہے جو اسے چلا رہی ہے اور جس کی وجہ سے وہ زندہ ہے۔ ایسی اور کوئی طاقت نہیں جو اس طرح ہمہ گیر ہو اور جس کی حکومت ہر چیز پر چلتی ہو، خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسا اللہ تعالیٰ ہے کہ جو عظیم الشان اور اونچی شان والا ہے، کہ جس کے مقابلے میں کسی کی کوئی شان نہیں۔ یہ آیت پاک جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا اور اپنی ساری صفات بیان فرمائیں۔
جو کسی مخلوق میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور سب نے اسی کے سامنے سر جھکانا اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ سارے اسی کی بندگی میں ہیں، سارے اسی سے مانگنے والے ہیں، اور سب کو وہی عطا فرمانے والا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی شان کا تعارف فرمایا، اس لیے جب انہیں نازل فرمایا تو یہ بھی فرما دیا کہ یہ بہت فضیلت والی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک میں کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو پھر یہی عرض کی۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ آیت الکرسی۔ فرمایا کہ خدا تیرے علم میں برکت ڈالے، تم نے بالکل سچ بولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت پاک میں اسم اعظم ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ جب بدر کی جنگ تھی تو میں نے سوچا کہ دیکھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سجدے میں رکھا ہوا تھا اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہے تھے۔ پھر میں دوسری دفعہ گیا تو میں نے پھر اسی طرح دیکھا، پھر تیسری دفعہ گیا تو پھر اسی طرح دیکھا۔ حضرت بکر صدیق اور حضرت علی سے روایت ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہی دیوار ہے، یعنی وہ ضرور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت بکر صدیق سے روایت ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر فرما دیتا ہے کہ جو اس کے گناہ مٹاتا جاتا ہے اور اس کی نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا ہے وہ صدیقین اور عابدین میں لکھا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیٹتے وقت بستر پر آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ اس کے پڑوسی تمام مصیبتوں اور تکلیفوں، آگ، چوری اور بلا سے صبح تک محفوظ رہیں گے۔ دوسری حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سفر پر چلتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ واپسی تک اس کے گھر، مال، اولاد، غرض ہر چیز کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کو اس سے 1 مہینے کے سفر کے برابر دور کر دیتا ہے، اور 40 دن تک جادوگر اور جادو کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص صبح شام آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اپنے بچوں پر دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو بیماریوں، جادو، مصیبتوں اور ہر تکلیف سے بچا کر رکھتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ جن کو پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ تم ظالم لوگ ہو، تم سے انسان کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہی بچ سکتے ہیں جو صبح و شام آیت الکرسی پڑھیں۔ دوسرے دن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل یہ واقعہ ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبیث نے بالکل سچ کہا ہے، یعنی جنوں سے بچانے والی بھی آیت الکرسی ہے۔ صحابہ کرام نے کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کئی مائی صاحبان کی عرض پیش کی کہ درد ذیح ہے، تو فرمایا کہ ان پر آیت الکرسی پڑھو تو ان کی درد ذیح ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عزت عظمت والی آیات، ارشادات اور ہدایت ہے کہ جس کی تعریف حد بیان سے باہر ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ہدایت، یہ اتنی مہربانیاں جو عطا کی گئیں تو کیوں کی گئیں اور کس کے طفیل عطا کی گئی ہیں؟ تو لا محالہ کم عقل سے کم عقل انسان بھی یہ سمجھ لے گا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ہمیں عطا فرمائی گئی ہیں۔ قرآن پاک
عطا فرمایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، ہدایت عطا فرمائی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اور یہ اتنے قیمتی ارشادات عطا فرمائے گئے تو یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی عطا فرمائے گئے۔ یہ تمام مہربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ہیں۔ ساری نجات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ مصیبتوں سے چھٹکارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ یہ خوشیاں اور کامرانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس کے طفیل میں نے یہ ساری مہربانیاں تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، اس کے احسان کو احسان مانو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فرما دو کہ لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو جتلانے اور لوگوں کو ہدایت فرمانے کے لیے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اور جس کے طفیل تمہیں یہ ساری مہربانیاں عطا فرمائی ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ جب انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سارے احسان اور یہ ساری مہربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کرو، تو سمجھو کہ تم نے میری غلامی کر لی، کیونکہ سارے احسان انہی کی وجہ سے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نہیں ہے مگر نیکی۔ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم پر بہت مہربانیاں کی ہیں، اس کے بغیر تم بالکل گمراہ تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، اسی کی غلامی سے تمہیں سب کچھ حاصل ہوا، اب اسی کی غلامی میں رہو۔ سامعین کرام، اس سارے بیان کے بعد سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مہربانیاں، رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں لی ہیں کہ جس کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ان ساری مہربانیوں سے انسان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، نسبت اور تعلق سے ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ یہ آیت الکرسی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اور جس کی اتنی تعریفیں بیان کی گئی ہیں، اگر اس آیت الکرسی کو کوئی یہودی پڑھے تو کیا اس سے وہ فائدہ اٹھائے گا؟ کیا اسے اگر کوئی نصرانی پڑھے تو فائدہ اٹھائے گا؟ کیا کوئی مشرک پڑھے تو فائدہ اٹھائے گا انہیں؟ بلکہ اس کی بے اعتقادی اور بے ادبی سے تباہ و برباد ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ان ساری نعمتوں اور برکتوں سے وہی آدمی مستفید ہو سکتا ہے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرے، یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی عطا فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں رکھتی ہے اور صراط مستقیم پر چلنے کے قابل بناتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ اور وجہ بنتی ہے۔ اس لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ یہاں دن رات کی جاتی ہے کہ وہ لوگوں جو بار بار مختلف قسم کی تکلیفیں لے کر یہاں آتے ہو، ایک ایسی دعا حاصل کر لو، ایک ہی ایسی شفا حاصل کر لو جو ساری بیماریوں کا علاج ہو، ساری مصیبتوں کا علاج ہو، ساری تکلیفوں کا علاج ہو، اور وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لو گے تو خدا کی بندگی میں آ جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندے ہو جاؤ گے تو ساری کائنات کے سردار اور حکمران بن جاؤ گے۔ یہی دونوں جہانوں کے غموں سے نجات اور دونوں جہانوں کی خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سینوں کو حاصل ہوتی ہے جو پاک اور صاف ہوتے ہیں، اور سینے یاد الہی سے پاک ہوتے ہیں،
اور یہ یاد الہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو پیر صاحب فرمایا، یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار تاکید کی جاتی ہے، محفل کی قیمت کو سمجھو اور اس کے لیے جو قربانی بھی دے سکتے ہو وہ دو، کیونکہ یہ محفل وہ محفل ہے جو تمہارے سینوں کو پاک کرے گی، تمہارے دل و دماغ کو منور کرے گی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اور غلامی عطا فرمائے گی، اور ساری کائنات کی سرداری اور دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔